تفسیر ابن کثیر سورہ انعام آیت نمبر 140 140 ایک آیت ہے. Indeed lost are they who have killed their children. گوا بیٹھے وہ یا نقصان کر بیٹھے اپنا جنہوں نے اپنی اولادوں کو قتل کیا فولشلی بے وقوفی کے تحت وداؤٹ نالج علم بھی نہیں. And they have forbidden that which Allah has provided for them. یعنی جو رزق اللہ نے ان کو عطا کیا، اولاد کتنا بڑا رزق ہے، یعنی کہ رزق یعنی کہ اللہ نے، وہ بھی رزق بولا جاتا ہے کیونکہ وہ اولادیں ہوتی ہیں جو ماں باپ کے لیے کتنی ساری چیزیں کرتے ہیں اور پھر وہ لوگ اپنے ماں باپ کی یعنی کہ دیکھ بھال بھی کرتے ہیں، ان کے لیے دل کا قرار بھی ہوتی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہوتی ہے. تو پھر تو یعنی یہاں پر ان لوگوں نے اس کو دے ہیو فوربڈن، یعنی انہوں نے حرام کیا اس کو، دیٹ وچ اللہ ہیز پرووائڈیڈ فار دیم، جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا. جن کو اولاد نہیں ہوتی ہے کتنا ترستے وہ. انوینٹنگ اے لائی اگینسٹ اللہ، پھر اللہ کے خلاف ایک جھوٹ گھڑتے ہیں. دے ہیو انڈیڈ گون اسٹرے اینڈ ور ناٹ گائیڈیڈ. یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہو چکے، بھٹک گئے اور ان کی کوئی ہدایت بھی نہیں ہوئی. اللہ says that those who committed these evil acts have earned the loss of this life and the hereafter. اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اس طرح کے برے یعنی کہ بہت ہی برے بدکار کام کرتے ہیں، انہوں نے اپنی کمائی جو کی ہے وہ کمائی کے اندر اس دنیا کی زندگی کا بھی گھاٹا، آخرت کا بھی نقصان، لاس ہی لاس ہے دونوں ہی جگہ پہ، یہ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ says قد خسر الذین قتلوا اولادہم صفحا بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مہتدین. Indeed lost are they who have killed their children. یقیناً وہ لوگ بہت ہی گمراہ ہو چکے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا فولشلی بے وقوفی کے تحت وداؤٹ نالج، اور ان کو علم ہی نہیں. اینڈ دے ہیو فوربڈن دیٹ وچ اللہ ہیز پرووائڈیڈ فار دیم، اور انہوں نے اس چیز کو حرام کیا جو اللہ نے ان کو عطا کی تھی. انوینٹنگ اے لائی اگینسٹ اللہ، اور پھر اللہ کے خلاف جھوٹ گھڑتے ہیں، یعنی جھوٹ موٹ بولتے رہتے ہیں، یا اللہ نے ایسا بولا، یا اللہ اس سے راضی ہوگا، یا اللہ یہ چیز کریں گے تو خوش ہوگا. They have indeed gone astray and were not guided. یہ گمراہ ہو چکے ہیں اور ہدایت نہیں پائیں گے. As for this life، اس دنیا کی زندگی کے لیے they lost when they killed their children. اس دنیا کی زندگی میں انہوں نے اس گنوا دیا جب انہوں نے اپنے بچوں کا قتل کیا. And made it difficult for themselves، اور اپنے لیے ہی خود مشکلات کھڑی کر دی by prohibiting some types of their wealth. اور جو ممنوع یعنی جیسے منع کرنا کہ کچھ طرح کی جو مطلب دولت ہے اس کو پروہیبٹ کر رہے، یعنی کہ ان لوگوں نے اس کا انکار کیا، حرام کیا، تو خود اپنی ہی زندگی کو انہوں نے مشکل میں ڈالا. ایز این ایکٹ آف انوویشن، اور یہ ایک طرح کی بدعت تھی دیٹ دے انوینٹڈ آن دیئر اون. تو یہ ایک ایسی بدعت تھی جو انہوں نے خود ہی گھڑ کے نکالی، خود ہی انوینٹ کی اس کو. ایز فار دا ہیئر آفٹر، اور رہی بات آخرت کی، دے ول اینڈ اپ ان دا ورسٹ، ان کا مطلب جو اینڈ ہونے والا ہے وہ ہوگا ان دا ورسٹ ڈویلنگس، یعنی کہ بدترین رہنے کی جو جگہ ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ ہے جہنم اور اس کی آگ. تو یہ ان کا انجام جو ہوگا وہ بدترین رہنے کی جگہ پہ ہوگا. بیکاز دے یوز ٹو لائی اباؤٹ اللہ،
کیونکہ ایک تو یہ غلط تو کام کر رہے تھے لیکن ساتھ میں اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑ رہے تھے، یعنی جھوٹا الزام، اینڈ انوینٹ فالسہڈ اباؤٹ ہم، اور پھر تم ایجاد کرتے ہو جھوٹ اللہ کے بارے میں. اللہ آلسو سیڈ، اللہ نے یہ بھی کہا، آیت سورہ نمبر 10 سورہ یونس آیت نمبر 69-70، قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعوہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون. سے اللہ کہہ رہا ہے کہو، verily those who invent a lie against Allah، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں اللہ کے خلاف جھوٹ گھڑتے ہیں، will never be successful، وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے. a brief enjoyment in this world، متاع فی الدنیا، یعنی ایک بہت ہی تھوڑا سا جو مزے کرنے والی بات ہے کر لو، یعنی وہ مزے جو ہے اس دنیا کے اندر تھوڑا سا مزہ، تھوڑا سا. اینڈ دین unto us will be، کیونکہ سوچو اگر کوئی یہاں پر 100 سال بھی مزے کر لے یہ دنیا میں، پر ہزاروں برس کی زندگی میں وہ جہنم کی آگ میں جلے، تو کیا وہ تھوڑا سا نہیں ہوا؟ کیونکہ ویسے بھی انسان 50-60 سال کے بعد تو وہ مزے بھی کیا کرے گا؟ ہاں، جو انسان کی طاقت وقت سب ختم ہو جاتی ہے وہ کیا مزہ کرے گا؟ وہ تو ایک عام طور پہ گھومنا پھرنا بھی نہیں کر سکے گا. تو پھر تو سوچ لو کہ یہ جو چیز ہے، یعنی تمہارا انجوائمنٹ جو ہے دنیا کا، وہ بریف ہی ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے وہ بہت تھوڑا ہے، اور وہ بہت بڑی زندگی ہے، وہ ہزاروں برس کی. اور کہاں یہ 50-60 سال، کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے، 1000 برس بھی نہیں ہے یہ تو. اینڈ دین unto us will be their return، اور پھر ہماری ہی طرف ان سب کا لوٹنا ہوگا. Then we shall make them taste the severest torment because they used to disbelieve، اور پھر ہم ان کو بہت ہی شدید عذاب، یعنی بہت ہی شدید ٹورمنٹ، ان کو اللہ اس کا مزہ چکھائے گا. یعنی وہ بھی ایک مزہ ہوتا ہے نا، بولتے نا مزہ چکھائیں گے، ایسا نہیں بولتے. تو وہ اللہ بھی یہاں بول رہا ہے کہ مزہ چکھائے گا اس کا، کیونکہ وہ کفر کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ کفر کرتے تھے. تو اللہ کو کفر کرنے سے بھی بہت ہی چڑ ہے، اسی لیے وہ یہ کفر کس کا؟ اللہ کا، اللہ کے کلام کا، اللہ کے رسولوں کا. تو اللہ کو تو غصہ آئے گا، غضب بھڑکے گا اس کا. الحفیظ ابو بکر بن مردویہ ریکارڈڈ دیٹ ابن عباس رضی اللہ عنہما commented، اس پہ ابن عباس نے کہا کہ if it pleases you to know how ignorant the Arabs used to be، یعنی اگر تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہو کہ تمہیں جاننا ہو کہ عرب لوگ جو تھے وہ کتنے جہالت پہ تھے، then recite the آیت، تو پھر قرات کرو آیت جو ہے بیونڈ آیہ 130 ان سورہ الانعام. یعنی سورہ الانعام جو ہے اس کی 130 نمبر کی جو آیت ہے جو ہم کر چکے ہیں، تو وہاں سے اس سے آگے بڑھو، یعنی کہ اس کا مطلب یعنی فرام 130 ٹل اینڈ تک کرو اس کو، اور دیکھو کہ عربوں کی جو جہالت تھی کہ وہ کتنی تھی، اور ان کی تلاوت کرو ان آیت کی. تو مطلب جیسے تلاوت کرنے کا مطلب وہ یہ کہ جیسے وہ لوگ تو ان کی عربی زبان ہے تو ان کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہم صرف تلاوت پہ ہی نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ عربی سیکھنی پڑے گی نا، اور عربی سیکھنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ کم سے کم تھوڑی ہم کو سمجھ میں قرآن آ جائے. تو یہ جو آیت ہے یہ وہ آیت ہے 130 سورہ انعام کی، جس میں کہا گیا تھا نا کہ جن اور انسان جو ہے وہ لوگ، ان کے بارے میں جو پورا ہم نہیں پڑھ رہے تھے کہ انسان اور جو جنات تھے ان کے لیے کیسے وہ بات آئی تھی جو اللہ نے مطلب کہا تھا کہ او یو اسمبلی آف جنس اینڈ مین،
کہ کیا آئے نہیں تمہارے پاس رسول تم ہی میں سے؟ تو تم ہی میں سے مطلب جنوں میں سے نہیں، کیونکہ جنوں میں سے رسول نہیں آئے مگر انسانوں میں سے آئے. تو یہ والی آیت سے شروع کرو، یعنی کہ اس کا رکوع نمبر جو ہے وہ 16 ہے، یعنی سیکشن نمبر 16 سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ یہاں سے اگر تم پڑھو تو تمہیں پتہ چلے گا عربوں کی مطلب جہالت. تو یہ ہم نے پڑھی تھی نا کہ یا معاشر الجن والانس سے کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول تم ہی میں سے، جو تمہیں سب بتا رہے تھے، نشانیاں ہماری تم کو وارن کر رہے تھے، اور یہ ہمارے سے ملاقات کا جو دن ہے تو یہ تھا نا اس میں. تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس کو پڑھ لو تو تمہیں پتہ چل جائے گا. اور ہم تو پڑھ چکے ہیں، ہمیں معلوم ہے نا، وہاں سے سب شروع ہو گیا نا، ساری ان کی جتنی جہالتیں تھی. قد خسر الذین قتلوا اولادہم، وہاں سے لے کے اور پھر یہ آیت پوری نہیں پڑھ رہی ہوں، وما کانوا مہتدین، کیونکہ اس میں ایسے ہی دیا ہوا ہے کہ قد خسر الذین قتلوا اولادہم indeed lost are they who have killed their children، اور پھر اس کے بعد اینڈ تک ہے وما کانوا مہتدین. تو اس کو یعنی کہ مطلب لاسٹ ٹائم یہاں پڑھ لیتی ہوں میں کہ indeed lost are they who have killed their children foolishly without knowledge، کہ وہ لوگ ہیں جو خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے قتل کیا اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو بے وقوفی کے تحت اور بغیر کسی علم کے. and they have forbidden that which Allah has provided for them، یعنی اللہ نے ان کو جو چیز عطا کی، جو رزق دیا اولاد کا، اس کو انہوں نے حرام کیا. inventing a lie against Allah، کہ اللہ کے بارے میں ایک جھوٹ گھڑ کے they have indeed gone astray and were not guided، تو یہ تو گمراہ ہو چکے اور ہدایت نہیں ہے ان کی. البخاری also recorded this in the section of his Sahih. صحیح بخاری میں امام بخاری جو ہے رحمہ اللہ، انہوں نے اس کو ریکارڈ کیا، the section of his Sahih on the virtues of the Quraysh، جہاں پر ان کا جو چیپٹر ہوگا virtues of the Quraysh، یعنی کہ قریش لوگوں کی مطلب سب جو بھی کیریکٹر یا خوبیاں ان کی، اس کے اندر یہ بھی بات ہے کہ نیچرلی ہر بات آئے گی نا اندر، اچھی بری جہالت کی سب آئے گی. اللہ بچائے ایسی جہالتوں سے، اسی لیے انسان کو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. نالج از آلویز گڈ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.